تقدم یعنی پہل نہ کیا کرو، جو اصل بات تھی وہ کہہ دی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے اللہ رب العزت نے چونکہ ادب رسول سکھانا ہے کہ رسول پر پہل کرنا بے ادبی ہے، رسول کے کسی فعل پر تقدم کرنا بے ادبی ہے، رسول کے کلام سے پہلے کلام کرنا بے ادبی ہے، لہذا سکھانا مقصود یہ تھا کہ رسول کا ادب کرو، اور رسول کے ادب کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنا نام ساتھ جوڑ دیا، فرمایا رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے، رسول کا ادب اللہ کا ادب ہے۔ اب جب تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ رسول کا ادب ہی اللہ کا ادب ہے تو تصور کر لو کہ ادب رسول کی منزلت کیا بن گئی، ادب رسول کا مقام کیا ہو گیا، ادب رسول کی اہمیت اور عظمت کیا بن گئی۔ تو اللہ رب العزت نے گویا ادب رسول اس کو عصمت عطا کی، فعل رسول کو عصمت عطا کی، رضائے رسول کو عصمت عطا کی اپنا نام لگا کر، ادب رسول کی عصمت عطا کی، حجیت عطا کی اپنا اسم گرامی ساتھ جوڑ کر، انعام رسول کی حجیت اور اس کو عصمت عطا کی اپنا نام ساتھ ذکر کر کے، اغناء رسول حضور کسی کو عطا کر دیں، غنی کر دیں، اس کی حجیت اور اس کی حقانیت اور اس کی عصمت پر مہر ثبت کر دی اپنا اسم پاک ساتھ لگا کر، رسول کے فضل کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر فضل رسول کو عصمت عطا کر دی، عطا رسول کے ساتھ اپنی عطا کا ذکر جوڑ کر حضور کی عطا کو عصمت عطا کر دی، رضا رسول کے ساتھ اپنی رضا کو جوڑ کر رضا رسول کو عصمت عطا کر دی، فعل رسول کو اپنا فعل قرار دے کر فعل رسول کو عصمت عطا کر دی، کلام اور نطق رسول کو اپنی وحی کہہ کر نطق رسول کو عصمت عطا کر دی۔ یہ سارے مقامات قرآن مجید کے جہاں رسول کے ہر قول ہر فعل کو عصمت عطا کر رہے ہیں، وہاں اس کے ہر قول و فعل کو حجیت بھی عطا کر رہے ہیں، وہاں صداقت و حقانیت بھی عطا کر رہے ہیں، اور وہاں اس کا درجہ اور رتبہ بلند کر رہے ہیں تاکہ حکماً وہ اللہ رب العزت ہی کا فعل تصور کیا جائے، تبھی جا کے نیابت اور رسالت کا صحیح معنی پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح تعظیم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو اللہ رب العزت میں سورہ الفتح آیت نمبر 8 اور 9 اس میں ارشاد فرمایا، تو حضور کی تعظیم کو اور اپنی تعظیم کو جوڑ دیا، تسبیح کو، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو شاہد مطلق بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا آپ کو ان تمام شانوں کے ساتھ، اتنے تاج پہنا کر، شاہدیت کا تاج، مبشریت کا تاج، نذیریت کا تاج، اتنی شانوں کے ساتھ خوبصورت، حسین و جمیل اور اکمل و اتم بنا کر کیوں بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ رسول کی لوگوں اتنی عظیم شانیں اور عظمتیں دیکھ کر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو رسول کو اتنی شانیں اس لیے دی ہیں کہ رسول کی شانیں دیکھ کر لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں، رسول کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے حجت تمام کرنے کا ذریعہ بنا دیا، وسیلہ بنا دیا تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ تو یہ رسول کی ذات اور رسول کی ہر شان اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے لیے اتمام حجت ہے، تو حضور کا ہر کلام امت کے لیے حجت کیوں نہ ہوگا؟ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تاکہ تم رسول کی دین کی اتباع کرو، مدد بھی کرو اور خدمت بھی کرو، رسول کا ادب بھی کرو، رسول کے دین کی مدد بھی کرو، رسول کا ادب اور احترام بھی کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور پھر اتنی تعظیم کرو رسول کی کہ تعظیم میں حد سے بڑھ جاؤ۔ حافظ ابن کثیر نے یہ معنی بیان کیا، امام قرطبی نے یہ معنی بیان کیا، قاضی ایاز نے یہ معنی بیان کیا، اور امام میں نحو المبرد کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا تبالغوا فی تعظیم ہی، حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرو، حد سے بڑھ جاؤ۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ حد سے بڑھے، ان کے لیے قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی تعظیم کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں۔ حد سے بڑھ جانے کا بھی مفہوم سمجھ لیں، 3 تعظیمیں ہیں، 3 درجے ہیں تعظیم کے۔ ایک ہے نارمل تعظیم، اس کو تعظیم کہتے ہیں، وہ تعظیم ہے، اور اس تعظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جانوروں کے لیے بھی جو مینا میں قربانی کے لیے لے جائے جائیں ان کا بھی حق ٹھہرایا، صفا مروہ کے پہاڑوں کو بھی اس تعظیم کا حقدار ٹھہرایا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے
تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اللہ کی نہیں، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، وہ دلوں کا تقوی ہے۔ اب اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو دو پہاڑ دیکھتے ہو صفا اور مروہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو پہاڑ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے؟ اور وہ ان اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا پھر دلوں کا تقوی ہے۔ یعنی کوہ صفا کی تعظیم کرنا اور کوہ مروہ کی، ان دو پہاڑوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی ہے، عبادت ہے۔ تعظیم کرنا پہاڑوں کی، کینیڈین راکیز بھی تو ہیں، ان کی تعظیم کرنا تقوی کیوں نہیں؟ فرانس کا ایک بڑا خوبصورت طویل سوئٹزرلینڈ تک پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ان کی تعظیم کرنا کیوں نہیں؟ اللہ کی عبادت اور تقوی۔ یہ مری، پاکستان میں مری سے لے کے کاغان تک، اور پھر سوات کے پہاڑ، پھر کشمیر کے پہاڑ، کیٹو کی چوٹیوں والے پہاڑ، سارے بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ شاعر اللہ کیوں نہیں؟ ان کی تعظیم دلوں کا تقوی کیوں نہیں؟ تو کوئی اور سبب تو نہیں ہے، کوئی کیمیکل کانسٹیٹیوشن یا ان کے اجزائے ترکیبی کا فرق تو نہیں ہے، پہاڑ تو پہاڑ ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ مکہ معظمہ میں پہاڑ ہیں، تو مکہ معظمہ تو سارا پہاڑوں سے بھرا پڑا ہے، مکہ معظمہ سے لے کے مدینہ طیبہ تک سب پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو باقی پہاڑوں کی بات کیوں نہیں؟ ان پہاڑوں کی تعظیم کو اللہ نے کیوں نہیں کہا دلوں کا تقوی، اور شاعر اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ دو پہاڑ کیوں؟ ان دو پہاڑوں کی نسبت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ایک نبی سے اور ایک ولیہ سے نسبت ہے۔ تو نبی اور ولی کی نسبت نے، اور ان کے دوڑنے کی ادا نے، اور ان کی ایڑیاں رگڑنے کی ادا نے، جہاں سے زمزم پھوٹا، ان اداؤں نے ان دو پہاڑیوں کو اللہ رب العزت کے شاعر بنا دیا۔ اور ان پہاڑوں کی تعظیم کرنا دلوں کا تقوی عبادت ہو گئی۔ اب یہ تو تعظیم کا درجہ ہے کہ ان پہاڑوں کی بھی تعظیم ہو گئی۔ ادھر فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا وہ جو قربانی کے جانور ہیں جو آپ مینا کی طرف لے جاتے ہو حج کے بعد، اس میں اونٹ بھی ہیں، بیل بھی ہیں، اس میں گائے بھی ہیں، اس میں بھینسیں بھی ہیں، اس میں دمبے بھی ہیں، اس میں لیلے بھی ہیں، اس میں چھترے بھی ہیں، اس میں بکرے بکریاں بھی ہیں۔ یہ سارے جانور اونٹ سے لے کے بکری تک، ان کو اللہ نے اپنی نشانیاں بنایا۔ کیوں؟ وہ ایک ذہنی فعل ہے کہ آپ نے نیت کر لی کہ یہ جانور ہیں، یہ قربانی کے لیے لے جا رہے ہیں، آپ نے ذہنی طور پہ منسوب کر دیا اللہ کی طرف، ایک انٹلیکچوئل ایلوکیشن کر دی، کوئی حصی عمل وجود میں نہیں آیا، ایک ذہنی، ایک نیت کا عمل ہے، انٹلیکچوئل ایلوکیشن ہے کہ آپ یہ قربانی کے لیے مختص کر دیے، نامزد کر دیے۔ اس نامزدگی نے ان بیل اور بھیڑ بکریوں کو اور گائے اور بھینسوں اور اونٹوں کو تعظیم کے لائق بنا دیا، شاعر اللہ بنا دیا۔ تو جانوروں کی بھی تعظیم ہے، پھر اس سے اونچا درجہ اس تعظیم سے تعزیر ہے، یہ تو ان کی تعظیم ہوئی۔ حجر اسود کی تعظیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر کے قدم لگے مقام ابراہیم، اس کی تعظیم ہے، شہر مکہ کے گلی کوچوں کی تعظیم ہے، جبل احد کی تعظیم ہے، شہر مدینہ کی تعظیم ہے۔ ارے تعظیم کے تو بے شمار محلات ہیں اور مقامات ہیں، یہ تو تعظیم ہے۔ پھر والدین کی تعظیم ہے، اولیاء کی تعظیم ہے، مشائخ کی تعظیم ہے، اکابر کی تعظیم ہے، قرآن کی تعظیم ہے، حدیث و سنت کی تعظیم ہے، اہل بیت اطہار کی تعظیم ہے، صحابہ کرام کی تعظیم ہے۔ تعظیمات کے بے شمار مراکز ہیں۔ اس سے اوپر ایک درجہ تعزیر کا ہے، اور تعزیر حضور علیہ السلام کے لیے خوب تعظیم کرنا، بہت تعظیم کرنا، وہ تعزیر میں آ گیا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پس جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے اور انہوں نے اس رسول کا ادب اور کمال درجہ ادب اور تعظیم کی، اب یہ تعزیر کا لفظ آیا ہے تو یہ تعزیر عام تعظیم نہیں ہوگا، یہ اس تعظیم سے اونچے درجے کی تعظیم ہوگا، ہائر لیول آف ریورنس ہوگا، ہائر لیول آف ریورنس۔ سو جو اس رسول پر ایمان لائیں اور ان کی کمال درجہ، حد درجہ تعظیم کریں، وَنَصَرُوا، اور ان کے مشن اور دین کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا، اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کی سنت اور دین اور قرآن کی صورت میں ان کے ساتھ آیا، تو اللہ ان کو فلاح دے گا۔ تو اس میں حد درجہ تعظیم آ گئی، وہ تعظیم تھی، اور تعزیر حد درجہ تعظیم آ گئی، بڑھ گئی، ہائر ڈگری ہو گئی رسپیکٹ اور ریورنس کی۔ اور اس کے اوپر پھر توقیر ہے، اور توقیر بے حد توقیر ہے،
جب حضور کی نسبت میں دو لفظ آ گئے